بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، انسانیت اس وقت مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کے اندر کووڈ کا پرابلم ہو یا اس کے علاوہ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے مسائل ہیں، مختلف طرح کے چیلنجز ہیں، اور اگر اس میں سے بھی ہم اسپیسیفک ہو جائیں تو امت مسلمہ بہت مختلف طرح کے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے۔ آپ کشمیر سے لے کر فلسطین، سیریا، افغانستان، جس طرف بھی نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کو مختلف طرح کے چیلنجز، مختلف طرح کے مسائل نظر آتے ہیں، اور ایون وہ ممالک بھی کہ جہاں پر مسلمان ذرا اقلیت کا شکار ہیں اور کم تعداد کے اندر ہیں، وہاں پر بھی مختلف طرح کے مسائل، وہ کبھی حجاب کے حوالے سے ہو، کبھی نقاب کے حوالے سے ہو، کبھی اسلامی شعار پہ چلنے کے حوالے سے ہو، اور اس کے حوالے سے جو مختلف طرح کے چیلنجز جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، ہر کچھ عرصے کے بعد جب کوئی ایک فتنہ سامنے آتا ہے، ایک چیلنج سامنے آتا ہے، تو مسلمانان عالم پریشان بھی ہوتے ہیں، اور اس کرب کے اندر اس تکلیف کو محسوس بھی کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہی بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اس سے بڑی آزمائش پہلے کبھی نہیں آئی، اور شاید آئندہ بھی اس سے بڑی آزمائش کوئی اور کبھی نہ آئے۔ لیکن پھر کچھ وقت گزرتا ہے اور ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس سے بڑا چیلنج کو زندگی کے اندر، اور چاہے وہ اجتماعی حوالوں سے ہو یا انفرادی حوالے سے ہو، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر انسان اس پچھلی مصیبت کو بھول جاتا ہے، وہ اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے، کمتر نظر آتی ہے، اور یہ نیا چیلنج ایک بہت بڑا بھاری پتھر دکھائی دیتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا چیلنج وہ اب کبھی شاید نہ زندگی کے اندر آئے، کہ اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے چیلنجز آئے لیکن اس کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس طرف ہماری رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ میری امت کو اس طرح کے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا، اور ہر ایک جو چیلنج ہوگا اس پہ وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا فتنہ تھا، اس سے پہلے کبھی ہمیں اس طرح کی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا، اور شاید آئندہ بھی اس سے بڑا اور کیا ہوگا۔ لیکن پھر اس کے بعد آنے والی آزمائش اس پہلی آزمائش کو معمولی دکھائی دے گی۔ آپ انفرادی امور کے اندر دیکھیں، اپنی فیملی لائف کے حوالے سے دیکھیں، تو کبھی اس کے اندر بھی اس طرح کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو، پھر اس کے بعد شادی کے معاملات ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشانی کے معاملات ہیں، پھر اس کے بعد اولاد کے حوالے سے پریشانی، بیٹا ہوگا نہیں ہوگا، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بیٹی بیٹا جو بھی عطا ہو رہا ہے صحیح سلامت ہو نہیں ہو، اس کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، وہ ایک آزمائش، اور وہ ایک انسان کا ایک زندگی کا وہ ایک مرحلہ ہوتا ہے جس سے وہ اس آزمائش سے اس وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سے آپ بچے بڑے ہو گئے، پھر مختلف آزمائشیں، تو یہ زندگی کا ایک سفر آپ انفرادی حوالوں سے دیکھیں یا پھر من حیث المجموع اجتماعی حوالوں سے دیکھیں، تو امت مسلمہ کو بھی اسی طرح سے مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے اور کرنا پڑتا رہے گا۔ مگر ان تمام آزمائشوں میں سے، ان تمام فتنوں میں سے ایک فتنہ ایسا ہے کہ کائنات انسانیت نے اس سے بڑا فتنہ نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد کبھی دیکھیں گے، اور یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ جس کے بارے ہر نبی اپنی قوم کو ڈراتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں، حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوں، حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء کرام رسول اعظام اپنی قوموں کو اس فتنے کے حوالے سے آگاہ کرتے رہے اور انہیں خبردار کرتے رہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس فتنے سے بڑی تفاصیل کے ساتھ آگاہ فرماتے رہے۔ اور یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ المسیح الدجال کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ظہور اس وقت ہوگا
مختلف جو اس کی نشانیاں ان میں سے ایک یہ بھی کہ جب اس کے بارے بات چیت ختم ہو جائے گی، بات چیت ترک ہو جائے گی، ممبروں پر اس کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہوگی، اور پھر اچانک اس کا ظہور ہوگا، اور وہ کس طرح سے ہوگا، کب اور کن حالات کے اندر اس کا ظہور ہوگا، اس کے بعد اہل ایمان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ مگر اس سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا ہمیں اس حوالے سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، یا ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا کہ نہیں؟ تو دیکھیے، یقیناً کب ان واقعات نے ظہور پذیر ہونا ہے اس کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے، لیکن اس کے حوالے سے تیار ہونا اور اس کے حوالے سے معلومات رکھنا، یہ یقیناً ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اس سے آگاہ ہو، تاکہ وہ آگاہ ہو، وہ اپنی آنے والی نسل اس کو بتاتا رہے، اور یہ ایک علم نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ انسان کی اپنی زندگی کے اندر اسے ایسے واقعات کا سامنا کرنا پڑے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یا اس کے بچوں کی زندگی کے اندر ایسے واقعات آ جائیں تو انہیں کس طرح سے اس کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ اس معلومات کو جب تک آپ خود حاصل نہیں کریں گے، آپ آگے بھی منتقل نہیں کر پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب اس حوالے سے بتاتے تو وہ بہت زیادہ اس حوالے سے فکر مند، اپنی زندگیوں کے اندر فکر مند ہوتے۔ اور ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تشریف فرما تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ کس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری وقت کے حوالے سے جن چیزوں کا تذکرہ فرما رہے تھے اس میں سے دجال کا تذکرہ آپ نے فرمایا تو وہ بڑا دہشت زدہ تھا، تو ہم اسی حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی، تو ہم کس طرح سے اس میں سے گزریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو میری زندگی کے اندر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے تو تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں، میں تمہاری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر بعد کے اندر آتا ہے تو تمہیں اپنی اپنی فکر وہ خود سے کرنی ہے، اور خود اس فتنے سے نجات کے لیے فکر مند بھی رہنا ہے، اور اس کے لیے جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق تم نے عمل کر کے اس فتنے سے خود کو بچانا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو دجال کا جو فتنہ ہے اور یہ قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک علامات صغریٰ ہیں اور ایک علامات کبریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ کہہ لیجیے چھوٹی نشانیاں، علامات کبریٰ کہہ لیجیے بڑی نشانیاں۔ جو علامات صغریٰ ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب ان کا بیان ہمیں مختلف کتب کے اندر ملتا ہے، اور ان میں سے اکثر کا ظہور ہو چکا ہے، اور اس کے اندر کوئی ترتیب یا کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یعنی اس کے اندر ایک وقفہ وہ صدیوں کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور جو کہ علامات صغریٰ میں سے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی امت وہ آخری امت ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اس بات کی دلیل اور نشانی کہ اب یہ جو فتنہ دجال ہے وہ بھی اسی امت کے اندر ظاہر ہونا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو ذکر فرمایا، تو آپ کے انتقال فرمانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام رسول اعظام آتے رہے، ان کا بھی اپنی امت کو ڈرانا وہ رہا، جاری رہا، مگر بعد میں یہ آپشن تھا کہ اگر اس امت میں نہیں تو اگلی امت میں ہوگا، اس میں نہیں تو اگلی امت میں ہوگا۔ یہاں پر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، آپ آخری نبی، آپ کی امت آخری امت، اور اسی امت کو اس فتنے کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو وہ ایک علامات صغریٰ میں سے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بتائی ہوئی بہت ساری ایسی نشانیاں کہ جن کو آج کی جنریشن اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر سکتی ہے، اور پہلے لوگ انہوں نے اس کو پڑھا اور شاید اس کی تدبیر اور اس کی وضاحت اس طرح سے ان کے سامنے نہ آئی ہوگی، ان مناظر کو انہوں نے مشاہدہ نہ کیا ہوگا، کیونکہ اس وقت حالات ویسے نہیں تھے، مگر اب ان چیزوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ جیسے انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ خاتون اپنے لونڈی اپنے مالک کو جنے گی۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں کا، باپ کا ادب و احترام وہ دین اسلام کے اندر جو ہمیں سکھایا گیا، انسانی حوالوں سے بھی جو سکھایا گیا، آج اکثر و بیشتر اس کے اندر ہمیں پامالی نظر آتی ہے۔ بچے ماں پہ باپ پہ زبان درازی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات گالی گلوچ تک مار پیٹ تک معاملات پہنچ جاتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کا پہلے شاید انسان تصور بھی نہ کرتا ہو۔ پھر اسی طرح سے انہی علامات میں سے ایک مختصر، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت مختصر ہے، اس میں سے ایک مثال کے طور پہ کہ جس کو آج سے 40-50 سال پہلے شاید تصور نہ کیا جا سکتا ہو، مگر آج ہم اسے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگی کہ جو آباد شہر ہیں وہ ویران کر دیے جائیں گے، وہ تباہی بربادی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے،
اور ویرانوں کے اندر نئے نئے شہروں کو آباد کیا جائے گا۔ آپ آج دیکھیے وہ کشمیر سے لے کر فلسطین اور سیریا اور افغانستان اور اسی طرح سے عراق اور یمن، کہاں کہاں کی آپ دیکھیے کہ ہنستے بھستے شہر وہ یا تو تباہ و برباد ہو گئے یا تباہی و بربادی کے راستے پہ گامزن ہیں۔ اور دوسری طرف صحراؤں کے اندر، بیابانوں کے اندر نئے نئے ماڈرن قسم کے شہروں کو آباد کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے پلاننگز کی جا رہی ہیں۔ وہاں پہ حالات حاضرہ کے مطابق جدید ترین نظام کو سیٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ آج سے کچھ جو جنریشن قبل اگر آپ دیکھیں گے تو انہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا، اس وقت ایسے حالات نہیں تھے۔ تو اسی طرح سے جو علامات صغریٰ ہیں وہ اکثر پوری ہو چکی۔ اب علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے درمیان حضرت امام مہدی علیہ السلام کہہ لیجئے کہ ایک ذریعہ ہوں گے ان کو ایک طرح سے ملانے کا۔ علامات صغریٰ کا بعد میں بھی ظہور ہوتا رہے گا، ان میں سے کئی چیزیں بعد کے اندر بھی ظاہر ہوتی رہیں گی، مگر علامات کبریٰ کا جب ایک مرتبہ آغاز ہو گیا، ایک سلسلہ جب ان کا شروع ہو گیا، تو پھر سمجھنے کا موقع بہت کم ہوگا۔ یعنی ایک مرتبہ علامات کبریٰ کا ظہور ہوتا گیا تو پھر اس کے اندر یہ نہیں کہ کوئی صدیوں کا وقت ہوگا، پھر وہ سالوں کی بات ہوگی، اور اس کے اندر یکے بعد دیگر ان علامات کا ظہور ہوتا چلا جائے گا۔ انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 علامات بیان فرمائی یہ حدیث مبارکہ کے اندر، کہ جو قیامت کی نشانیاں، جو بڑی نشانیاں ہیں کہ جس کے بعد انسان کو ان مختلف طرح کے آزمائشوں کا سامنا ہوگا اور پھر قیامت کا ظہور ہوگا۔ انہی میں سے ایک بڑی نشانی وہ دجال کا ظہور بھی ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آپ تشریف لائیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو بہت ساری کامیابیاں عطا فرما رہا ہوگا، شرق و غرب کے اندر کامیابی کامرانی مل رہی ہوگی، اور مسلمانان عالم آپ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ چیز شیطان کو بڑی تکلیف پہنچا رہی ہوگی، اور ایسے میں شیطان انتہائی غصے کے عالم کے اندر، بے چینی اور بے قراری کے عالم کے اندر ہوگا، اور وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کب یہ کامیابیوں کا سلسلہ رکے۔ تو ایسے میں دجال کا ظہور ہوگا، اور شیطان ایک منادی لگائے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، تم اپنی کامیابیوں اپنی کامرانیوں پہ خوشیاں منا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، جبکہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ تمہارے اہل خانہ کے ایمان کو برباد کر رہا ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے فوج میں سے 10 بہترین قسم کے جو گھڑ سوار ہوں گے، جو شہ سوار ہوں گے، ان کو آپ منتخب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ جا کے اس خبر کی تصدیق کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ انی لعالم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم، کہ مجھے اللہ کی قسم میں ان کے ناموں سے بھی واقف ہوں، وہ جو 10 شہ سوار روانہ ہوں گے ان کے ناموں سے بھی، ان کے آبا کے ناموں سے بھی، اور پھر جن گھوڑوں پہ وہ سوار ہوں گے ان کے رنگ سے بھی میں واقف ہوں۔ تو آپ نے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر اس کی طرف جو تفاصیل ذکر فرمائی ہیں، اس کا اگر اختصار کرتے ہوئے ہم ذکر کریں کہ پھر وہ جو ایک کامیابیوں کا سلسلہ ہوگا، وہ اس کے اندر ایک بند پڑے گا، ایک رکاوٹ آئے گی، وہ ذرا تھمے گا، اور ادھر سے دجال اس کی خرابیوں کا سلسلہ وہ اب آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ دجال کو بہت ساری صلاحیتیں حاصل ہوں گی، بہت سارے اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ جن سے وہ لوگوں کو متاثر کرتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلے تو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے قبل میری امت کے اندر مختلف لوگ، تقریباً 30 بعض روایات کے مطابق اور بعض میں اس سے زیادہ بھی ہیں، کہ کم سے کم 30 ایسے لوگ وہ ظاہر ہو چکے ہوں گے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اس کو جو طاقتیں ملی ہوں گی، اس کو جو مختلف طرح کے یہ ایک طرح سے کرتب کہہ لیجیے جن کا اظہار کر رہا ہوگا، وہ اپنی خدا ہونے کے دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوگا۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ایک طرف دریا اور باغات اور جنت کا سا منظر ہوگا، اور دوسری طرف جہنم اور آگ کے شعلے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ چونکہ وہ دجل دھوکہ دینے والا ہے، اس کی جنت در حقیقت دوزخ ہوگی، اور اس کی جو دوزخ ہے وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اگر تمہیں ایسا کسی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو آنکھیں بند کیے ہوئے جو اس کی جہنم ہے اس میں داخل ہو جانا، کہ در حقیقت وہی جنت ہے۔ پھر اس کے جو مختلف صلاحیتیں ہیں اس میں سے اس کا اظہار کرتے ہوئے یہ لوگوں کو یہ دعویٰ کہ میں رب ہوں، اس پہ دلیل کے طور پر یہ اور کیا کرتب دکھائے گا، اس کا بھی ذکر احادیث مبارکہ کے اندر موجود، کہ فرمایا کہ جب
ایک ایسے جگہ سے گزرے گا کہ جہاں پر قحط کا سا سما ہوگا اور لوگ بارش کے لیے، پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، تو یہ کہے گا یا سماؤ ام تیری، اے آسمان بارش برساؤ، تو وہاں پہ موسلا دھار بارش شروع ہو جائے گی۔ کسی ایسی بستی سے گزرے گا کہ جہاں پر بنجر زمین ہوگی اور لوگ اناج کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہوں گی، تو وہ کہے گا یا ارض انبتی، اے زمین اناج اگاؤ، تو وہ اس کے کہنے پہ وہ پوری کی زمین کی ساری زمین وہ لہلہاتے کھیتوں کے اندر تبدیل ہوتی چلی جائے گی اور خوبصورت اناج اس کے اندر اگتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک شخص وہ جب اس کے سامنے جائے گا اور اس کے خدا ہونے کا انکار کرے گا تو وہ کہے گا کہ اگر تمہارے ماں باپ جو کہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اگر وہ آ کے یہ کہہ دیں کہ میں خدا ہوں تو تم مان لو گے؟ وہ کہے گا ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، تمہیں بالکل اس چیز پہ کوئی بھی قدرت حاصل نہیں ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے والدین کو بلاتا ہوں، تمہیں خود اس بات کا علم ہو جائے گا۔ تو وہ اس کے والدین کو زندہ ہونے کا حکم دے گا، وہ زندہ ہو کے اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس کے سامنے آ کے یہ کہیں گے کہ یہ تمہارا خدا ہے، تم اسے خدا مان لو۔ تو وہ بھی اس کے خدا ہونے کا اقرار کر لیں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیاطین ہوں گے کہ جو اس کے والدین کی شکل کے اندر آ کر اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا ماحول ہو، جب اس فتنے کا ظہور ہو تو تمہیں اس فتنے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، میں اس فتنے کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہوں اور میں اس کے تمام تر رازوں سے واقف ہوں تو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ فرمایا نہیں، مقابلے سے بھاگو اور بالکل خود کو ایک تنہائی کے اندر اپنے اللہ کے ذکر کے اندر مصروف کر لو، کہ یہی اس سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ کار ہوگا۔ کہ ایک بہت بڑا صاحب فہم و فراست شخص وہ اس چیز کا ارادہ کرے گا کہ میں جا کے اس کا مقابلہ کروں اور جا کے میں اسے بتاؤں کہ تم غلط ہو، تمہارے بارے میں ہمیں سب کچھ خبر ہے، تو وہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے جائے گا اور بالآخر وہ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس پہ ایمان لا کے اس کو اپنا رب تسلیم کر لے گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فتنہ ہے اس فتنے سے بچاؤ کا کیا ذریعہ ہے؟ اچھا دیکھیں، دجال کا فتنہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر مختلف فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور دو چیزیں آپ سامنے رکھیے، ایک دجال کا فتنہ اور دوسرا موت کا فتنہ، قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اکثر و بیشتر جمع فرمایا۔ آپ کی دعاؤں کے اندر یہ شامل ہوتا تھا کہ اے الہ العالمین مجھے قبر کے فتنہ اور مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اچھا، اب یہ جو دونوں چیزیں ان کے جمع ہونے کا ایک بڑا اہم سبق ہے اس کے اندر، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر دجال کا فتنہ وہ نہیں ہوگا، تو جو قبر کا فتنہ ہے اس آزمائش کے اندر بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ وہی ہے جو اس دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے قبر کے کیا سوالات ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ ما ربو کا، ما دینو کا، من ربو کا، ما دینو کا، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور ان شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اب یہ سوالات تو بڑے آسان ہیں، اب کوئی شخص کہے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے، مجھے تو مسئلہ ہی نہیں، میں تو فوراً ہی اس کا جواب دے دوں گا، اور یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ معصوم بچے کو بھی معلوم ہوگا۔ لیکن وہاں پر قبر کے اندر جو جواب ہے وہ آپ اپنی ذہانت سے، اپنی یاداشت سے نہیں دے پائیں گے، وہ آپ کے ایمان کی کیفیت ہوگی کہ جو آپ کو مدد کرے گی وہاں پر اس سوال کے جواب دینے کے اندر۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دجال کا فتنہ ہے، آپ کو اس کے حوالے سے معلومات ہیں، آپ بڑے ریسرچ کر چکے ہیں، آپ کے پاس بڑی تحقیقات ہیں، مگر جب اس فتنے کا ظہور ہوگا تو اس فتنے سے بچاؤ کے لیے آپ کے اندر جو ایمان ہوگا وہ آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ نے فرمایا کہ جو صاحب ایمان ہوگا وہ اس کے ماتھے پہ لکھے ہوئے کاف فا را کو پہچان لے گا، پڑھ لے گا، چاہے وہ بڑا پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، اسے لکھنا پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، دل میں ایمان کی شمع روشن ہو تو وہ اس کو پڑھ لے گا، اس کو سمجھ لے گا۔ اور اگر وہ شمع روشن نہیں ہے، انسان نے اس پہ کام نہیں کیا، ایک مسلمان وہ بس زبانی طور پہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد جو ایمان کے تقاضے ہیں، اپنے ایمان کو
بوسٹ کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کی طرف اس نے توجہ نہ کی تو پھر وہ اس آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے۔ قبر کے اندر بھی ان سوالات کی جوابات کی آسانی وہ یادداشت سے نہیں، فہم و فراست سے نہیں، بلکہ ایمان کے ذریعے آسانی اس کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی طرح سے اس فتنے سے بھی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے ایمان کی فکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان انسان کا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھنے کا بڑا ذوق اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، نوافل ادا کر رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ بہت ساری تسبیحات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر بھرپور طریقے سے خرچ کر رہا ہوتا ہے، ایک بڑا جوش، بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ شخص بالکل آپ کو نظر ہی نہیں آتا، نہ کبھی مسجد کے اندر نظر آیا۔ ایک وہ وقت کہ ہر سال اعتکاف کے لیے وہ مسجد میں موجود ہے، ہر سال خدا کی راہ کے اندر خرچ کرنے والوں میں سے پیش ہے، اور صبح تہجد بھی ادا ہو رہے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے بھی بڑی سب سے پہلے صف اول کے اندر موجودگی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ بالکل کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، جمعے پہ بھی نظر نہیں آتا، اور بالکل ہی اس کا ناطہ ختم ہو جاتا ہے، یا گھر کے اندر بھی جو عبادات کا سلسلہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی زیادتی اور کمی، یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اسے اس کی فکر کرتے رہنا چاہیے، اسے محسوس کرنا چاہیے کہ اگر اس کی عبادات کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی طرف نشانی ہے کہ اس کے ایمان کا لیول کمزور ہو رہا ہے۔ جیسے آپ اپنے صحت کے حوالے سے شوگر کا لیول ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، آپ اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے رہتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا جو ایمان کا لیول ہے یہ آپ کے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کا لیول کہاں پہ ہے، آپ ایمان کے کس لیول پہ ہیں، قوی ہے، ایمان مضبوط ہے، کمزور ہے، بہت ہی کمزور پڑ رہا ہے۔ اپنے اعمال پہ نظر کرتے رہے۔ جتنا ایمان مضبوط رہے گا اتنا اس اور ایسے بہت سارے فتنوں سے حفاظت آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر ایمان کمزور پڑتا رہے گا تو جیسے وہ قبر کے سوالات کے حوالے سے ہو یا پھر یہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے حوالے سے ہو، انسان کے لیے مشکل ہوگی۔ یہ ایمان کی تقویت یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، انشاءاللہ میں اس کو کسی پروگرام کے اندر اس کے مختلف پہلو سے بات کریں گے۔ ابھی اسی فتنے سے حفاظت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو یہی ایمان کی طرف انسان کی توجہ دلائی کہ وہ ایمان کو مضبوط کرے، ایمان کو تقویت دیتا رہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی اسماء و صفات کا علم اس کو ہونا چاہیے، اس کو خبر ہونی چاہیے کہ اس کا رب کیسا ہے، اس کے رب کی صفات کیا ہیں، کیونکہ جب وہ رب کا دعویٰ کرے تو پھر اسے علم ہو کہ رب تو وہ ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے کہ جو آپ اپنی زندگی کے اندر اسے کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا مگر وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر جو سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جیسے جیسے آپ کو اللہ رب العزت کی صفات کا علم ہوتا ہے، یہ آپ کی ایمان کے اندر بھی اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور یہ اس فتنے سے حفاظت کا بھی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی طرف اشارہ فرمایا اور اس کی تلاوت کی طرف اشارہ فرمایا، اور بالخصوص اس کی 10 آیات مبارکہ کے حوالے سے کہ جو ان کو اپنا معمول بنا لے یا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا رہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پھر بہت بہتر تو یہ ہے کہ سورہ کہف کو آپ اپنے ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے تو اس کے اندر جو دجال جن فتنوں کے ساتھ انسان کے ایمان کو کمزور کرے گا اس کے حوالے سے رہنمائی اس کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ایک اہم چیز ہے وہ حفاظت کے لیے وہ صحبت صالح ہے۔